بھیا بتاؤ، بزرگ نہ سنے تو بہتر ہے، ان نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ نوح اگر اپنے چند ایمان لانے والوں کی نجات کے لیے کشتی بنائے تو وہ نگاہوں کے سامنے بنے اور اللہ کی وحی کے مطابق بنے، اور محمد رسول اللہ پوری کائنات کی نجات کے لیے جو کشتی بنا کے جائے. یہ مراحل ہے، یہ مسائل ہیں. میرے نبی نے کشتی بنائی تھی نا، مثل اہل بیتی، سب کو یاد ہونی چاہیے یہ روایت. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. بھائی پڑھے لکھے بھی تو ہو نا تم، یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں. یہ کبھی تم نے غور کیا مثل اہل بیتی؟ پھر واپس جاؤں گا نوح کی طرف، لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. من رکبھا نجا، جو کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی. ومن تخلف عنہا غرق بہوا، اور جو کشتی سے منہ کو پھیر کے بھاگا وہ غرق بھی ہوا، ہلاک بھی ہوا. دو لفظ استعمال کیے ہیں، دو لفظ. من رکبھا نجا، جو سوار ہو گیا اس نے نجات پائی. ومن تخلف عنہا، جو کشتی سے منہ کو پھیر کے چلا گیا، غرق بہوا، غرق بھی ہوا اور ہلاک بھی ہوا. بھائی غرق ہوا کافی نہیں تھا؟ کافی تھا. غرق بھی ہوا اور ہلاک بھی ہوا. بھائی یہ جملہ اس لیے کہا کہ کچھ غرق ہونے والے بچا لیے جاتے ہیں، لیکن آل محمد سے منہ پھیرنے والا بچایا نہیں جائے گا. کبھی کبھی یہ جی چاہتا ہے کہ اپنے نوجوان دوستوں کی معلومات عامہ میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے. کہنے لگے کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ آل محمد نوح کی کشتی ہیں، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ کشتیاں چلتی ہیں ستاروں کی ہدایت سے. کیا کمال کی بات ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، سورہ نحل میں ہے کہ ستاروں کی مدد سے کشتیاں چلتی ہیں، تو ستارہ بھی ضروری ہے کشتی کے ساتھ. بھائی ہم تو بہت منطق کے قائل ہیں، اگر معیار عقل کے مطابق کوئی بات ہو تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے. یعنی کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ کشتی چلے گی تو ستارے کی سپورٹ سے چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس تک میرا یہ میسج پہنچا دو کہ ستارے نکلتے ہیں رات کو اور نوح کی کشتی چلی تھی دن میں. کبھی پھر گئی وسط کھول پہ آئیو لینا تو بھائیرا نوح کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ. کشتی تیار ہوئی. بھائی سننا، اب تو ذرا سا میں آگے جاؤں گا اور بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، گفتگو کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. کشتی تیار ہوئے، نوح نے کہا سب سوار ہو جائے. سوار ہوئے اور عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں آج کی حد تک. سب سوار ہوئے، وہ جو ایمان لائے تھے نا نوح پر وہ سب سوار ہو گئے. اہلیہ سوار نہیں ہوئی. میں جب اہلیہ سوار نہ ہو تو اسے اہل میں کیسے قرار دے؟ ہے نا یہ مرحلہ فکر. اچھا تو اب جہاں اگر رک کے سن سکتے ہو، میں کیا کمال کی بات ہے. بھائی زوجہ تھی، ہاتھ تھام کے بٹھا لیتے، ہاتھ تھام کے بٹھا لیتے، لیکن لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، چھوڑ دیا. اب جملہ اگر سن سکو تو سنو. قرآن مجید نے آواز دی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت بین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار بعد داخلین. یہ آیت دیکھنا کیا کمال کی آیت ہے.
بہت رک کے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سننا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے. تمہارے سننے کی آیت مبارکہ ہے سورہ تحریم 66واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 10ویں آیت. یہ ہمارا اس لیے ہے کہ ترجمہ جا کے دیکھنا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کافروں کے سامنے ایک مثال رکھتا ہے. امرأۃ نوح، ایک عورت کی نوح کی. دیکھو کیا ذلیل کیا ہے قرآن نے، بیوی نہیں کہا، عورت کا. بھائی یہ ذہن میں تمہارے بات اگر محفوظ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے. جہاں مناسبت نہ ہو بیوی اور شوہر میں، وہاں بیوی نہیں ہے، عورت ہے. یہ عجیب لفظ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح. سنو کافروں سنو، ایک عورت کی نوح کی. میری مجال ہے کہ میں اس طریقے سے بات کروں، ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کا. وامرأۃ لوط، ایک عورت تھی لوط کی. اللہ بول رہا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 صالح بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، لیکن ان دونوں بیویوں نے، ان دونوں عورتوں نے ہمارے ان نبیوں سے خیانت کی. اچھا خیانت کا کوئی اور مفہوم تمہارے ذہن میں نہ ہے؟ جانتے ہو مفسرین نے کیا لکھا؟ خیانت کے معنی کہ نبی تبلیغ کا جو پیغام پہنچانا چاہتا تھا اس کے لیے گھر میں جو منصوبہ بناتا تھا، یہ خواتین اس منصوبے کو پہلے ہی لیک آؤٹ کر دیا کرتی تھی. یہ میں نے نہیں کہا، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تبلیغ کا منصوبہ یہ عورتیں اپنی قوم میں چپکے سے پھیلا دیا کرتی تھی. فخانتاہما، یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 پیغمبروں کی بیویاں تھیں، انہوں نے ہمارے پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. کیا سننا، یہ کیا کمال کی آیت ہے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں پیغمبروں نے ہماری بارگاہ میں اپنی ان دونوں عورتوں کی سفارش کی، ہم نے ٹھکرا دی. تیور دیکھ رہے ہو، آئے مبارکہ کے تیور کو دیکھ رہے ہو. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان نبیوں نے اپنی بیویوں کی سفارش کی، ہم نے ٹھکرا دی. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ہماری طرف سے فرشتوں نے ان عورتوں سے کہا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. روک رہا ہوں سارے مجمع کو. 2 نبیوں کی 2 بیویاں. بھائی توجہ رکھنا، نبی کی بیوی ہے، ام المومنین ہے، لیکن نجات کے لیے اس وقت تک ام المومنین ہونا کافی نہیں ہے جب تک نبی پہ پورا ایمان نہ ہو. میں نے آج اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور بہت زیادہ آیتوں کی تلاوت کی، لیکن یہ میری مجبوری تھی. اب روک رہا ہوں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں. نوح کی بیوی گمراہ ہو گئی. کیا طاقتور ہے ابلیس، نوح کے گھر میں گھس گیا. بھائی کبھی اس رخ سے تم نے غور کیا کہ وہ جو گمراہ کرنے والا ہے وہ کتنا طاقتور ہے؟ اولو العزم رسول کے گھر میں گھس گیا. اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ کیسے ہوتی؟ اگر نہ گھسا ہوتا تو بیٹا گمراہ کیسے ہو جاتا؟ لوط کے گھر میں گھس گیا، اس لیے کہ لوط کی بیوی بھی گمراہ تھی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. لوط کے گھر میں گھس گیا، نوح کے گھر میں گھس گیا، آدم کے گھر میں گھسا تھا. اگر نہ گھسا ہوتا تو قابیل کو گمراہ کیسے کرتا؟ میں دیکھو تمہیں برا لگ رہا ہوگا کہ میں ابلیس کی تعریف کر رہا ہوں. بھائی ابلیس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ابلیس کی طاقت بتلا رہا ہوں. کوئی کام کی بات تو سن لینی چاہیے. کوئی طاقتور تو ہے، طاقتور تو ہے. آدم کے گھر میں گھس گیا، نوح کے گھر میں گھس گیا، لوط کے گھر میں گھس گیا، ابراہیم کے دروازے تک آ گیا اور ابراہیم کے زوجہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اتنا طاقتور ہے کہ نبیوں کے گھر میں بغیر اجازت کے گھس جاتا ہے. لیکن بیوی میری شہزادی اپنے باپ کے ساتھ
اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ چادر میں بیٹھی ہے. ابلیس تو ابلیس ہے، ذرا جبریلی اجازت کے بغیر گھس کر نکلا دے.